اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین علیہ الصلاة والسلام واما حق رعیتک بالعلم فان تعلم ان اللہ قد جعلک لهم فیما اتاک من العلم وولاک من خزانة الحکمت فان احسنت فیما ولاک اللہ من ذلك وقمت بهم لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه كنت راشدا وكنت لذلك آملا معتقدا وإلا كنت له خائنا ولخلقه ظالما ولسلبه وعزه متعرضا۔ حقوق پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان افراد میں شمار فرمائے کہ جو حقوق کا خیال کرنے والے ہیں، حقوق کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت کے تحت آج میلاد ہے امام دہوم امام نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام، اور رجب کا مہینہ انتہائی بابرکت ہے اور جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ عبادت کا مہینہ ہے اور بندگی کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو سپردگی کی منزل پہ لے آئے، اور معصومین علیہ السلام کی جو سیرہ طیبہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حرز اور جان قرار دے۔ ہادی علیہ السلام کی شہادت سے متعلق آپ نے 2-3 دن پہلے گفتگو ہماری سنی تھی کہ امام علیہ السلام کی جو سیرہ طیبہ ہے، یعنی اخلاق کا وہ پرتو ہے اور اخلاق کے وہ زینے ہیں کہ امام علیہ السلام اور طہارت نفسانی کا وہ اوج ہے کہ امام کو نقی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے اسم گرامی علی ہے، لیکن تطہیر اور تطہیر نفسانی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو نقی کہا جاتا ہے، اور آپ کی سپردگی کا وہ عالم ہے، اور آپ کے فرائض کو نبھانے کا وہ سلسلہ ہے، اور آپ کی ذمہ داریوں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی وجہ سے ہر دم امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے آپ کو الہادی کہا جاتا ہے۔ مشہور ترین لقب امام علیہ السلام کا الہادی ہے، ہدایت کرنے والے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کا جو ہادی ہوا کرتا ہے وہ منتخب الہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وجہ سے کہ ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، یعنی ہادی بنانا ہمارا کام ہے، مہدی بھیجنا ہمارا کام ہے۔ امام علیہ السلام کی جو سیرہ طیبہ ہے ہمیشہ اس منزل کی طرف، تاکہ لوگوں کو علم کی طرف لے جایا جائے، لوگوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور امام علیہ السلام جو اعتقاد خود شیعوں کا ہے، مکتب اہل بیت کا ہے، اس میں یہی ہے کہ امام علیہ السلام ہر علم کا وارث ہوا کرتا ہے۔ جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، سارے کے سارے وہ علوم اور فنون کو امام علیہ السلام جانا کرتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ کوئی لینگویج بیریئر آ جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جو بھی جس زبان سے بھی بات کرے گا، اگر ایک چائنیز آ جائے اور اپنی زبان میں گفتگو کرے تو امام علیہ الصلوۃ اس کی اپنی زبان میں گفتگو کرے. اگر فرض کیا کوئی ملیشیا کا آ جاتا ہے، وہ اپنی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام اس کی زبان میں بات کریں گے. اگر کوئی جاپان سے آ جاتا ہے، وہ اپنی جاپنیز لینگویج اس میں بات کرنا چاہتا ہے، امام علیہ السلام اس کی جاپنیز لینگویج میں گفتگو کریں گے. اگر کوئی شخص آ جاتا ہے یورپ سے، انگلینڈ سے آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس، امام علیہ السلام انگلش میں اس سے بات کریں. تو لہٰذا کوئی امام علیہ السلام کے لیے کسی قسم کا کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہوا کرتا ہے. ہر زبان کو، ہر فن کو امام علیہ السلام جانا کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ انسان کامل ہیں، the most perfect human being. ابو شاکر جعفری کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام ہادی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے انڈیا سے اور ہندی زبان میں بات کر رہا ہے. ہندوستان سے آیا اور ہندی زبان میں بات کر رہا ہے، اور امام علیہ السلام اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں. وہ ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، امام اس کے جواب، سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں. تو یہ ابو شاکر جعفری پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام کو کیا ہندی زبان بھی آتی ہے. جب وہ چلے گئے اپنے سوال استفسار کے بعد، تو امام علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ابو شاکر تیرے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا امام کو ہندی زبان بھی آتی ہے. کہ فرزند رسول میں یہی سوچ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ٹائم ملے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حجت خدا کو ہر زبان آتی ہے. حجت خدا ہوا کرتی ہے، اس سے ہر زبان آتی ہے. ہر علم کا وہ وارث ہوا کرتا ہے، خواہ علم دنیا ہو خواہ علم آخرت ہو. امام علیہ السلام نے ایک سنگریزہ منگوایا، فرمایا کہ وہ اٹھا کے لے آؤ، اپنی زبان کے ساتھ تر کیا، فرمایا اپنی زبان پہ رکھو تم اس کو. ابو شاکر کا رکھنا تھا کہ 70 زبانوں کا وہ حافظ بن گیا. 70 زبانیں فر فر کر کے بولنے لگا. امام علیہ السلام کی شان اور شان اس طرح بعظمت، اور یہ بتا دیا ہے کہ ہمیشہ علم کی طرف آگے بڑھنا ہے، تقوی کی طرف تمہیں آگے بڑھنا ہے. اور ہماری گفتگو ظاہر ہے کہ نبی اور معصوم سے بڑھ کر استاد کہاں پہ ہو سکتا ہے، اور ہماری گفتگو بھی استاد کے سلسلے میں ہو رہی ہے. اور استاد کی شان کو بھی اگر دیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے استاد کی شان کو بتایا ہے کہ استاد کی منزلت کیا ہوا کرتی ہے، استاد کا فریضہ کیا ہوا کرتا ہے، استاد کی ریسپانسبلٹی کیا ہوا کرتی ہے، استاد کی کوالٹیز کیا ہوا کرتی ہیں، شاگردوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے. آپ نے گزشتہ 2 گفتگو ہماری سنی ہے. آج یہ ہماری گفتگو یہ جو ہے آج تقریباً 42واں پروگرام ہے. اس 42ویں پروگرام میں یہ جو رسالۃ الحقوق کے سلسلے میں ہے، اس میں آج ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ امام نے ایک یہ ہے کہ شاگرد کے حقوق کے سلسلے میں بتایا، اور وہ 5 چیزیں کہ جو آپ نے گزشتہ سیشن میں سنی ہیں کہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھیں ایک استاد کو کہ دیکھو یہ علم جو تمہارے پاس ہے یہ امانت پروردگار ہے، لہٰذا اس امانت میں تمہیں بخل نہیں آنا چاہیے. اگر تم بخل کرو گے، اگر تم اس امانت کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نے اس امانت کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا ہے. امانت فقط یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی پیسہ دھیلا رکھ دے تو تم اسے رتی رتی کر کے واپس کرو، بلکہ علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یہ علم بھی امانت پروردگار ہے. تم یہ دنیا کی جو دکھی انسانیت ہے
اس تک یہ شمع اور یہ دیپ جلاتے رہو تاکہ ان میں ان کی فکروں کو پر پرواز ملے، تاکہ ان کی فکروں کو جولان ملے، تاکہ ان کی فکریں بلند اور اوج کے اوپر جائیں۔ پھر یہ کرم سمجھیں اس کو کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، یہ فضل پروردگار سمجھیں اور اسے عطیہ الہی سمجھیں۔ That is the grace of God۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور عطیہ ہے، اس کو عطیہ شمار کریں۔ اور بات یہی ہے کہ جو استاد کا کام ہوتا ہے، استاد ہی کو چاہیے کہ اس کو نبھائے۔ علم اتنے ہیں اس وقت کہ انسان شمار تک نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہی ہے کہ جو جس فن میں ہے، جو جس علم میں ہے، اسے اسی میں تلاش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے اور اپنی مہارتوں کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کے جو سائیڈ سے جو دوسرے شعبے ہیں اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ فیل ہو جائے گا۔ میں مثال آپ کو دے دوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا اگر تاجر کا کام ہے تجارت کرنا ہے، وہ اپنا بزنس کرے، اس کو اگر چاہیے کہ یہ مختلف جو اور شعبے ہیں اس میں بھی اگر اپنی وہ جو سلسلہ ہے، میں وہ الفاظ اب چونکہ میرے ذہن میں آئے میں وہ نہیں استعمال کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے خواہ مخواہ دوسرے جو معاملات ہیں، علوم ہیں، اس میں اسے دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس علم کو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے ورڈکس اور اپنی مثلا ایک آدمی فقیہ نہیں ہے تو وہ خود بخود مجتہد اسے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی عالم نہیں، اسے خواہ مخواہ عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی استاد نہیں ہے تو اسے خواہ مخواہ کو استادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو جس شعبے میں ہے اس شعبے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انسان کی کامیابی بھی صرف ہزاروں علم ہے اور ہر علم میں انسان کمال حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت ہی جو فتین اور ذہین قسم کے اور نابغہ روزگار جن کو کہا جاتا ہے ان میں ہیں۔ یہ ہمارے مجتہدین ہیں کہ جنہیں 14 15 جو علوم ہیں ان میں انہیں وہ مہارتیں جو اعلیٰ درجے کی ہے وہ انہیں حاصل ہوتی ہے۔ عام انسان کے کام نہیں ہے، عام انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ ایک چیز جو یہ ضروری تھی میں اس کو عرض کرنا، ورنہ آپ دیکھیں اگر چند آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ دین تو بیچارہ ہے اتنا مظلوم ہے، کوئی بھی اگر کسی کے نہیں ہوتا ضرور اپنے 4-5 فتوے جو ہے نا وہ دین کے سلسلے میں، بابا آپ کو نہیں پتہ آپ مت بات کریں اس سلسلے میں، آپ پوچھ لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خبر نہیں ہے تو تم اہل فن سے، اہل علم سے جا کر پوچھ لو۔ خواہ مخواہ اپنے لیے پریشانی نہ بناؤ، دوسروں کے لیے پریشانی نہ بناؤ۔ کل تم مسئلہ غلط بتاؤ گے تو اس مسئلہ غلط جو ہے اس کا تمہیں سزا ملے گی، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا تمہیں اس پہ سزا ملتی رہے گی۔ لہٰذا یہ جو میں عرض کر رہا تھا اس کا یہی ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے شعبے جس میں اس کی مہارت ہے اسی میں اس کو رہنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اجتہاد کرنے کی کہ ہاں جس دین کی جان فلاں، نہیں، وہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام جانے۔ آپ کا کام جو ہے نا اس کو آپ اپنا، جس کا کام اسی کو ساجے، اسی میں رہنے دینا چاہیے۔ اسی طرح جو استاد ہے اس کے فرائض میں یہ ہے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہاں انہیں لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، بلکہ اس کے لیے چاہیے یہ کہ ان کی اخلاقیات کی طرف انہیں جائے، اخلاقیات کی طرف انہیں لے کر جائے، اور انہیں کمال معنوی کی طرف، یعنی ان کی جو معنویت ہے، اسپریچولیزم ہے، اس کی جو اسپریچولیٹی ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کے جو باطنی کردار ہے، انسان کی سیرت ہے، سیرت و کردار بھی اسے سکھائے، نہ فقط لفظ پڑھنا سکھائے بلکہ اس کے معنی تک اسے پہنچائے، نہ فقط یہ ہے کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھائے بلکہ اس کی اقدار کو، اس کی ویلیوز کو بڑھائے، اور اسے دین اور دنیا دونوں کے ساتھ اسے پرواز دے۔ یہ استاد کے ان شعبوں میں سے ایک یہ شعبہ ہوا کرتا ہے،
اور پھر یہ ہے کہ استاد کو کم از کم یہ نہیں ہے کہ اب کلاس میں ہے تو ماشاءاللہ جی بن ٹھن کے آ گئے اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھا، اس کے بعد باہر گئے تو پھر وہی نہیں. اس کا یہ ہے کہ جو فارمیشن آف لیسن جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ وہاں کے اوپر جو محیط ہے کلاس کا، کلاس سے ہٹ کر بھی اسے ایک جو ہے وہ ایگزمپلری بن کر رہنا ہوگا، تب اس کی باتوں پہ جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے. اور اسی طرح استاد فقط یہ نہیں کہ ہم جی بس 8 گھنٹے آ گئے تو ڈیوٹی دے دی، اس کے بعد تنخواہ مل جائے گی تو گھر نہیں. اس کو پراپر انداز کے ساتھ اسے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہنوں کو اس طرح ان میں معنویت کو پینیٹریٹ کرے تاکہ ان کی اداؤں میں اور ان کی جو زندگی کے سلیقے ہیں اس میں وہ آگے بڑھ سکیں. تو یہ ہے کہ اس میں اس وقت جو سب سے بڑی چونکہ مصیبت میں یہ کہتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ استادی بس آج کل یہی رہ گیا ہے کہ وہاں پہ جا کر حاضری لگا دو اور اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے، ٹائم جو ہے نا وہ گزار کے اس کے بعد جو ہے نا وہ چلے جاؤ گھروں میں. یہ استادی نہیں ہے، اور نہ یہ جو ہے نا اس سے، بلکہ اس طرح کرنے سے کہ جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اپنا اور جو شاگردوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہوا کرتا ہے. اس کا اگر وہ غلط تصرف کرتا ہے تو اس پہ گناہ اسے ملتا ہے. یہ چیزیں بہر کیف ضروری ہیں، چونکہ آج کل فقط علم کو اور سکولز کو اور کالجز کو اور یونیورسٹیز کو ایک سند کے حصول کا ذریعہ بنا کر، اور فقط یہ ہے کہ ہاں جی یہ پڑھیں گے تو خوب کمائیں گے اور کما کے لا کر دیں گے، ایک قسم کی جو مادی سوچ ہے اور مٹیریل تھاٹ ہے، یا جو یہ مٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے، اس سے جب تک باہر نہیں نکالیں گے اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اور استاد بھی اگر یہی سوچے کہ ٹھیک ہے مہینے کے اینڈ میں مجھے تنخواہ مل جائے گی اور اس کے بعد ٹھیک ہے ایسے بھی گئے جی 8 گھنٹے پورے کر کے آ گئے، چلو ٹھیک ہے گزارے چل رہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انسان کو کسی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے. اور یہی وجہ ہے ایک چیز کہ جو اسی پیسے کی لالچ میں یا خود لالچ میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہیں ڈگریز کے حصول میں، اور چاہتے یہ ہیں کہ خواہ ٹھیک طریقے سے ہو غلط طریقے سے ہو اس کو حاصل کر دیا جائے. اور بعض تو بڑی یعنی اس کو میں کیا کہوں کہ بڑی نادانی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے جرأت کے ساتھ وہ کہتے او ڈگری تو ڈگری ہونی نا جی، جعلی ہوئے یا اصلی ہوئے. تمہاری عقل پہ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ ڈگری ہوتی ہے نا، خواہ وہ اصلی ہو یا نقلی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ چونکہ علم کی قدر نہیں ہے، علم کی ویلیو نہیں ہے، علم کی شناخت نہیں ہے، علم کی معرفت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نہیں. اور ڈگری تو ڈگری ہونی جی، جعلی ہوئے یا ہوئے. شرم آنی چاہیے ایسے جو ہے نا وہ حکمرانوں کو اور ان کے نمائندوں کو کہ جن میں اتنی بھی نہیں ہے. انسان علم کو حاصل کرے ڈگری کے لیے نہیں، ڈگری تو وہ نہیں ہے، انسان بننے کے لیے علم کو حاصل کرے. اور وہ جب انسان بن جاتا ہے تو انسان کے لیے کسی ڈگری کی وہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک جو ہے نا وہ پیپر ہو اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر لکھا جائے. لیکن کیا ہے کہ جب انسان کی توجہ ہی ہٹ جائے معنویات سے، انسان کی جب توجہ ہی ہٹ جائے خدا اور خدا کے رسول کی تعلیمات سے، انسان کی جب توجہ ہی ہٹ جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ جعلی بھی بنتی ہیں، خیانت بھی کرتا ہے، نہیں ہو تو پھر زوری کے ذریعے بھی وہ سب کچھ اس پوسٹ کے اوپر اور اقتدار کے اوپر آنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، خطر نہیں اس کے لیے ہوا کرتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ المیہ ہے اس دور میں، جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. یہ جملہ سنیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پڑھانا اور لکھنا اور لکھانا اور دوسرے کو تعلیم دینا یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کا کام ہوا کرتا ہے کہ جس کی نیابت کر رہا ہے ایک استاد.
یہ استاد بننا بہت بڑا فخر ہے، دوسرے کو سکھانا ایک بہت بڑا افتخار کا درجہ رکھتا ہے کہ دوسرے کو انسان لکھنا پڑھنا سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس حد تک جو ہے نا حدیث، تم سے بہترین فرد، خیرکم، تم میں سے بہترین فرد وہ ہے۔ یعنی تعلیم اور تعلم کیا ہے؟ لکھنا اور لکھانا یہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد داخل ہوئی تو دو گروہ بنے ہوئے تھے، ایک کیا ہے تعلیم و تعلم کی، دوسری طرف نماز کی طرف۔ پیغمبر اسلام اس طرف گئے کہ جہاں پہ تعلیم اور تعلم ہو رہا تھا۔ تو یہ بات جو ہے نا بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس کی قدر کتنی ہے، اس کی منزلت کتنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وہ کام کر رہا ہے، معصومین علیہ السلام نے اس جہاں جہاں پہ نادانی تھی، جہالت تھی، جہل تھا، لوگوں کو علم کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو سکھایا۔ پیغمبر اسلام نے اہمیت کو بتایا اور بتا دیا کہ نہیں، علم کی یہ اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اصل کل خیر وہ کیا ہے؟ علم ہے، اور ہر شر کی بنیاد جو ہے نا وہ جہالت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ استاد کو اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ منزل تمہاری کیا ہے، تمہاری منزلت کیا ہے۔ تمہاری منزلت وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، جو معصومین علیہ السلام کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ایک خالی ذہن فرد کو آپ نے وہاں پہ کیا دینا ہے، آپ کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے ایک بچے کو، کہ جو بچہ ابھی خالی ذہن ہے، کہ جس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمان ہے کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، کیا ہے کہ ایک جو بچہ ہے بالخصوص جو ابھی ایج گزار رہا ہے، نورس ہے، یہ جو طفل صغیر ہے، انما قلب الحدث فرماتے کہ ارض الخالیہ، یہ وہی جو چٹیل زمین، ایک خالی زمین، ایک صاف زمین، ایک غیر آباد زمین، اس کی طرح ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوں۔